ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پچھلی جمعہ میں درس قرآن کا پہلا سبق ہوا تھا، اور پچھلی جمعہ میں کچھ باتیں بتائی گئی تھیں کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ اگر وہ باتیں سمجھ لیں گے تو پھر قرآن کی تفسیر سمجھنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلے تفسیر کی فضیلت بتائی گئی تھی کہ اللہ کے کلام کو سننے کا کیا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے آدمی جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہم سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کا معنی کیا ہے یہ بھی بتایا گیا تھا۔ قرآن کے معنی پڑھنا، وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ اسے مسلم، غیر مسلم، مرد، عورت ہر کوئی پڑھتا ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب دنیا میں اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نام ہی قرآن کا ایسا رکھ دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو نام رکھا ہے بڑا عجیب نام ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ محمد کے معنی وہ شخص جس کی تعریف کی گئی ہے، تعریف کے قابل آدمی۔ تو کفار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ بھئی تم کس کو گالیاں دے رہے ہو؟ کہا کہ محمد کو۔ تو جب محمد ان کو مانتے ہو تو محمد تو قابل تعریف ہے، قابل تعریف بھی کہہ رہے ہو اور پھر ان کو گالیاں بھی دے رہے ہو۔ تو وہ کہہ رہے نہیں، ہم محمد کو محمد نہیں بولیں گے بلکہ مذمم بولیں گے۔ مذمم کے معنی وہ آدمی جس کی برائی کی گئی۔ تو پھر فرمایا گیا کہ پھر اگر تم مذمم کی برائی بیان کر رہے ہو تو پھر تو محمد کی برائی نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے نام ہی ایسا رکھا کہ کوئی برائی کر ہی نہیں سکتا آپ کی، آپ کے نام میں اللہ نے نقطہ ہی نہیں رکھا۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے معنی سب سے پہلا۔ تو صحابہ میں سب سے پہلے مقام کس کا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب شیعہ ہم سے لڑتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے پہلے ہے۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پہلے ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر بول رہے ہو۔ ابو بکر کا معنی سب سے پہلا، تو ان کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھ دیا کہ وہ سب سے پہلے ہیں۔ اب ان کو سب سے پہلا بھی مان رہے ہیں اور پھر ان کو چوتھے نمبر پہ بھی مان رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اسی طرح قرآن کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھ دیا کہ قرآن وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، تو اس لیے کہ اس کو زیادہ پڑھا جاتا ہے اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ آئی تھی وحی کے بارے میں کہ وحی کس کو کہتے ہیں، وحی کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سب تفصیل آ گئی۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے، ایک محفوظ تختی ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس، اس لوح محفوظ سے آسمان پر، پہلے آسمان پر پورا ایک ساتھ اتارا، پھر پہلے آسمان سے ضرورت کے بقدر اترتا گیا۔ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر جو اتارا وہ شب قدر میں اتارا ایک ساتھ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں ایک ساتھ پورے قرآن کو اتارنے کا ذکر ہے کہ ایک ساتھ پورا قرآن اللہ تعالیٰ شب قدر میں پہلے آسمان پہ اتار دیا، پھر ضرورت کے بقدر 23 سال کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا گیا۔ تو یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی۔ اور اسی طرح مکی اور مدنی صورتوں کا مطلب، مکی صورت کس کو بولتے ہیں، مدنی صورت کس کو بولتے ہیں؟ تو مکی اور مدنی صورتوں کا صحیح مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جو مکے کے زمانے میں نازل ہوا، شروع کے جو 13 سال میں آیت نازل ہوئی، وہ چاہے کسی بھی جگہ پہ اترے، پلیس کوئی بھی ہو، لیکن
ٹائم جو چل رہا ہے وہ مکے کا، تو مکے کے دور میں جو آیت نازل ہوئی وہ مکی ہے، چاہے پلیس کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو. اور مدینے کے دور میں جو بھی آیت نازل ہوئی سب مدنی ہے، چاہے وہ مکے کے اندر ہی نازل ہو یا کسی اور جگہ پر نازل ہو. اب آخر میں یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ قرآن کریم جس ترتیب سے اترا ہے اب اس ترتیب سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم جو سب سے پہلے اترا اور قرآن کی جو سب سے پہلی آیتیں وہ کون سی ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ جو ہے قرآن کریم کی سب سے پہلے آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں قرآن میں کہاں موجود ہے؟ 30ویں پارے میں. اور قرآن کی جو سب سے آخری آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت جو ہے 3 پارے کے اندر ہے. تو قرآن اترا الگ ترتیب سے اور قرآن فی الوقت الگ ترتیب سے موجود ہے، اور یہ دونوں ترتیبیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جس وقت جس آیت کی ضرورت ہوتی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ وہ آیت اتارتے تھے. کبھی ایسا ہوا کہ ایک ہی آیت کی بار بار ضرورت پیش آ گئی تو اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت کو بار بار اتارے ہیں، متشابہات بولتے ہیں، ایک ہی جیسی آیتیں بار بار اتر رہے ہیں. ایک ہی آیت کی بار بار ضرورت ہے تو بار بار بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے. تو قرآن کریم کے اترنے کی ترتیب الگ ہے اور اس کے پڑھنے کی ترتیب الگ ہے، اور یہ دونوں ترتیبیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ دونوں ترتیبیں بالکل صحیح ہیں. اب آج کے سبق میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خود ہی نازل کر دیے بندوں کے فائدے کے لیے. بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ خود ہی اتار دیے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں، کچھ سورے ایسے ہیں جو کوئی واقعہ پیش آیا اس کے جواب میں اتری ہیں. کوئی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تو اس سوال کے جواب میں اتری ہیں. تو قرآن کی آیتیں گویا 2 طرح کی ہو گئیں. کچھ آیتیں وہ ہیں جو اللہ نے خود ہی اپنی طرف سے اتار دیا لوگوں کے فائدے کے لیے، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو کوئی واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کا کیا حکم ہے نہیں معلوم تھا لوگوں کو، تو اس کے حکم کے جو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اتارے. یا کوئی صحابی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سوال کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اب قرآن کی آیتیں اتار کر اس کا جواب دے رہے ہیں. تو جو دوسری قسم کی آیتیں ہیں، ان دوسری قسم کی آیتوں میں جو واقعہ پہلے ہوا ہوتا ہے اس واقعے کو بولتے ہیں شان نزول. تو قرآن کریم کی کچھ آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے، یعنی یہ آیت کیوں اتری، فلاں واقعہ پیش آیا یا فلاں آدمی سوال کرے، اس کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں یا یہ سورہ اتارے ہیں. تو اس واقعے کو یا اس سوال کو جو ہے شان نزول بولتے ہیں. تو قرآن کریم کی آیتیں 2 طرح کی ہیں، کچھ آیتیں شان نزول کے ساتھ اتری ہیں اور کچھ آیتیں بغیر شان نزول کے اتری ہیں. جیسے والضحیٰ کا سورہ ہم پڑھتے ہیں تو والضحیٰ کے سورے کے بارے میں ہے کہ کچھ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے 2-3 دن تہجد کی نماز نہیں پڑھے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد ضروری تھی، لیکن طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے 2-3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد نہیں پڑھ سکے. تو ایک عورت نے، یہودی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کہ تمہارے رب نے، تمہارے خدا نے تم کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. حالانکہ 2-3 دن نہیں پڑے تھے تو اتنی بڑی بات بول دی کہ تمہارے رب تمہارے کو چھوڑ دیے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ سورہ اتارے، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تم کو نہیں چھوڑا ہے اور وہ تم سے بیزار بھی نہیں ہوا ہے. تو وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں. اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کسی کے سوال کے جواب میں قرآن کی آیتیں اتارتے ہیں. تو یہ دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو کسی واقعے کے بعد اترتی ہیں، تو اس کو بولتے ہیں شان نزول والی آیتیں. تو انشاءاللہ تفسیر جب شروع ہوگی قرآن پاک کی تو اس وقت جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ صورتوں کا شان نزول ہے اور وہ شان نزول جاننا ضروری ہے. یہ قرآن کا سورہ کس وجہ سے اترا ہے، اس سے پہلے کیا واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو سمجھنا ضروری ہے. اگر اس واقعے کو نہیں سمجھیں گے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب ہی غلط سمجھ جاتے ہیں. اس آیت کے اترنے سے پہلے کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اگر نہیں جانیں گے، ویسے ہی قرآن کو پڑھ لیں گے تو قرآن کی آیت کا مطلب غلط سمجھ جائیں گے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے نزدیک بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. نشے کی حالت میں اگر ہے آدمی، شراب پیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نماز کے نزدیک بھی مت جاؤ. اب اگر یہ آیت کیوں اتری وہ ہمارے سامنے واقعہ نہیں ہوگا تو آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ بھئی جب شراب پینا ہی حرام ہے
تو شراب کی حالت میں نماز کو مت پڑھو بولنے کا کیا مطلب؟ کہ شراب پی سکتے ہیں کیا؟ شراب تو جب پی ہی نہیں سکتے تو پھر شراب کی حالت میں نماز مت پڑھو بولنے کا کیا مطلب؟ تو قرآن کی آیت ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، غلط مطلب سمجھ جائیں گے. تو اس آیت کے اترنے کا ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اس زمانے میں جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کو گھر میں دعوت دیے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں تھے. تو دعوت دیے تو پرانے زمانے میں شراب کو جو ہے بہت فخر کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا. جیسے آج کل ہمارے گھروں میں کوئی بھی مہمان آیا تو اس کو چائے پیش کرتے، چائے بنا کر دیتے ہیں. اور چائے بنا کر دینا ایک عام رواج ہو گیا، اسے کوئی غلط نہیں سمجھتا. اسی طرح سے پہلے زمانے میں بھی بچے بوڑھے کوئی بھی ہو شراب پیتے تھے اور شراب پینے کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے. تو اسی طرح دعوت کے اندر شراب پیش کی گئی، سب نے جو ہے شراب پی. اب نماز مغرب کی نماز کا وقت آ گیا تو ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے قرآن کے سورے کو الٹا سیدھا کر دیے، قرآن کے سورے میں غلطی کر دے. تو اب اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہ اس وقت کی آیت ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. شراب کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ حرام نہیں کرے، دھیرے دھیرے جو ہے شراب کو حرام کرے. کیونکہ عرب کے مزاج میں شراب اتنی زیادہ جم گئی تھی کہ اگر ایک ساتھ اللہ تعالیٰ شراب کو منع کرتے تو بہت مشکل ہو جاتا تھا. جو لوگ شراب پیتے ہیں ان سے جا کر پوچھئے کہ ایک ساتھ اگر شراب چھوڑ دیں گے تو طبیعت ایک دم بگڑ جاتی ہے آدمی کی. سگریٹ پینے والا اچانک سگریٹ چھوڑ دیا، شراب پینے والا اچانک شراب چھوڑ دیا تو آدمی کی طبیعت ایک دم سے بگڑ جاتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے مزاج کے اعتبار سے ایک ساتھ حرام نہیں کیا. شروع میں تو یہ بولے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، مناسب چیز نہیں ہے، پھر نماز کے وقت میں مت پڑھو بولے، پھر جا کے بعد میں اس کو حرام کرے. تو ایسا دھیرے دھیرے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو حرام کرے. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اگر واقعہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جب شراب پینا ہی نہیں ہے تو نماز کے قریب میں مت پیو بولنے کا کیا مطلب. تو اس لیے جو ہے بہت ساری آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے، اس شان نزول کو سامنے رکھیں گے تو آیتوں کا صحیح مطلب جو ہے سامنے آتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کو آگے جو ہے شروع کرنے میں ایک بہت اہم چیز آتی ہے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہمارے پڑھنے کا طریقہ ہے، ہمارے اور آپ کے پڑھنے کا طریقہ. تقریباً انڈیا والے اسی طرح سے قرآن کو پڑھتے ہیں. لیکن قرآن صرف اسی ایک طریقے کے ساتھ نہیں اترا تھا. قرآن کریم کو پڑھنے کے اور بھی طریقے ہیں. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. ہم مالک پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگ ملک پڑھتے ہیں، جیسے قل اعوذ برب الناس کی سورہ میں ہم پڑھتے ہیں ملک الناس. تو اسی طرح کچھ لوگ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کے بجائے ملک یوم الدین پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، دونوں میموں کو ملا کر الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایسا پڑھتے ہیں کچھ لوگ. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم لوگ صاد پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن یہاں کچھ لوگ اہدنا الصراط المستقیم زا پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ سین پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم، ہم لوگ علیہم پڑھتے ہیں، کچھ لوگ علیہم پڑھتے ہیں. ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور کچھ لوگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اسی طرح قرآن کے ایک ایک سورے کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ آپ کو قرآن شروع کرنے کے بعد آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب قرآن کو اتارے تو ظاہر بات ہے اس وقت جو ہے صحابہ کی عمر بڑی بڑی تھی، بڑی بڑی عمر کے صحابہ تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی، اور اکثر صحابہ کی عمریں بڑی تھیں، چھوٹی عمر کے صحابہ بہت کم تھے. تو جب قرآن اترنا شروع ہوا تو بڑی عمر کے لوگوں کے لیے قرآن کے کچھ الفاظ کو زبان سے نکالنا مشکل ہے،
اب ان کے سامنے غاد بولو بولے تو جو ہے مشکل ہو جاتا. غاد مکمل طریقے سے ادا نہیں کر سکتے, صاد صحیح طریقے سے بولو بولے تو نہیں بول سکتے. تو ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حروف ہمارے کو نکلتے نہیں. عربوں کے اندر بھی کچھ حروف کچھ لوگوں سے نکل جاتے تھے, کچھ لوگوں سے نہیں نکلتے تھے. تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری امت کے اندر بہت سارے لوگ بوڑھے بھی ہیں اور بہت سارے بچے بھی ہیں اور بہت سارے ان پڑھ بھی ہیں. پڑھے لکھے آدمی کو کچھ بھی بولو وہ نکال لیتا, لیکن ان پڑھ آدمی کے سامنے اگر آپ پوری تجوید سامنے پیش کر کے سچ پڑھنا اس کے علاوہ نہیں پڑھنا تو اگر کوشش کر لے تو سیکھ سکتا ہے, لیکن بعض مرتبہ بہت کوشش کے باوجود بھی آدمی کا جو ہے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بوڑھے حضرات کے لیے تو حروف کا نکالنا ہی مشکل ہے. تو ایسی پریشانی امت کو پیش آ سکتی تھی, تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری امت پر آپ نے قرآن اتارا ہے, لیکن اگر ایک ہی طریقے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کو کہا جائے تو امت کے لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھنے میں الگ الگ طریقوں کی اجازت دیا ہے. اس کو یوں سمجھیے جیسے اردو زبان ہم بات کرتے ہیں, اردو زبان کرنول کی الگ ہے, حیدرآباد کی الگ ہے, لکھنؤ کی الگ ہے. کرنول میں اگر کسی کو پوچھنا ہے خیر خیریت معلوم کرنا ہے تو کیا بولتے ہیں, کیا بھائی اچھے ہیں کیا, یہ بولتے ہیں. اگر یہ بات آپ حیدرآباد میں بولو تو کیا یارو مزے میں ہے, تو بھائی بولے بجائے یارو بول رہے ہیں. اچھے ہیں کیا بولنے کے بجائے مزے میں ہے. اگر اس کو اور اچھی اردو میں بولے آپ بخیر ہیں, خیریت سے ہیں, آپ کا حال کیا ہے, مزاج گرامی کیسی ہے, تو یہ ایک ہی بات ہے لیکن بولنے کے طریقے الگ الگ ہیں. تیلگو کے اندر بھی اسی طرح یہ مننا کوئی بولتا ہے, آندھرا کی تیلگو میں بھی الگ الگ طریقے ہیں بولنے کے, تلنگانہ کی تیلگو الگ ہے. تو ایک ہی زبان میں علاقے کے اعتبار سے بولنے کا طریقہ الگ رہتا, کوئی کھینچ کر بولتا, کوئی بغیر کھینچے کے بولتا, کوئی اس لفظ کو الگ انداز میں بولتا, کوئی الگ انداز میں بولتا ہے. تو جس طرح ہر زبان کے اندر اسی طرح سے ہوتا ہے, تو عربی زبان میں بھی اسی طرح سے ایک ایک قبیلے کے اندر ایک ایک زبان چلتی تھی. فلاں قبیلے والے ان کے لیے صاد نکالنا مشکل تھا, وہ لوگ زا بولتے تھے. کوئی قبیلے والے زا نہیں نکالتے تھے, سین بولتے تھے. تو اگر سب کو ایک ہی طریقے سے پڑھنے پر مجبور کر دیا جاتا تو قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری امت کے اندر بوڑھے بھی ہیں, ان پڑھ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو ایسے لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کو پڑھنے کے کچھ اور طریقے اتار. تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ایک ایک طریقہ کر کے اتارا. الگ الگ طریقوں سے جو ہے قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے. قرآن پاک کو پڑھنے کے طریقے 7 بھی ہیں, 10 بھی ہیں. 10 طریقوں سے بھی قرآن کو پڑھا جاتا ہے, 7 طریقوں سے بھی پڑھا جاتا ہے. اگرچہ 10 سے بھی زیادہ طریقے ہیں, 14 طریقے بھی ہیں, لیکن 14 طریقوں سے پڑھنا زیادہ صحیح نہیں ہے. قرآن کو صحیح اعتبار سے جو پڑھا جاتا ہے 10 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. تو 10 طریقوں سے قرآن کو پڑھتے ہیں, 7 طریقوں سے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ جو طریقے سہولت دی گئی ہے امت کو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے دی گئی ہے. اور قرآن کریم کو پڑھنے میں ایسے بہت سارے آپ کو طریقے ملیں گے. آپ کبھی سعودی کے اماموں کو سنیں, بڑے اماموں کو سنیں, تو کوئی والضحیٰ بول رہے ہیں, کوئی والضحیٰ, واللیل اذا سجا, واللیل اذا سجے, تو کوئی سجا پڑھ رہا ہے, کوئی سجے پڑھ رہا ہے. تو ایسا پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے. تو یہ طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اترے تھے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف, کہ قرآن کو 7 طریقوں پر اتارا گیا. قرآن کریم کو 7 طریقوں پر اتارا گیا. اس لیے ہم جو طریقہ پڑھ رہے ہیں یہی طریقہ ضروری نہیں ہے, اس کے علاوہ طریقوں سے بھی نماز اگر پڑھائے امام تو نماز ہو جاتی ہے. تو دوسرے طریقے بھی ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے, اور یہ سب طریقے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سہولت کے واسطے اتارے ہیں. اب وہ 7 طریقے کیا ہیں اس کی تفصیل میں اگر جاؤں گا تو بات سمجھانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں اتنی بات کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا یہ ایک ہی طریقہ نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, بلکہ اس کے علاوہ بھی 7 طریقے بھی ہیں, 10 طریقے بھی ہیں. ان طریقوں سے جو ہے قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے. ایک اور بات ہے قرآن کریم کے بارے میں جو آج بتانا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ جب جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، تو قرآن کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا؟ کیونکہ لکھنا پڑھنا اگر جانتے تو لوگ لکھ کر رکھ لیتے، لکھنا پڑھنا جاننے والے بہت کم لوگ تھے، تو پھر قرآن کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا؟ کیا اب جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ صحیح ہے یا نعوذ باللہ اس کے اندر کچھ غلطیاں ہیں؟ ایسا جو ہے لوگوں کے اندر شک شبہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر اتارا ہے، عرب کے لوگ، یہ قوم ایسی تھی کہ ان کو لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا تھا، ایک کمی ان کے اندر تھی، لکھنا پڑھنا ان کو نہیں آتا تھا. میں گزشتہ جمعہ بتایا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے ملک کے اندر، پورے عرب کے اندر پڑھنے لکھنے والے لوگ صرف 17 تھے. پورے ملک میں پڑھے لکھے لوگ، لکھنا جاننے والے لوگ 17 تھے. تو پڑھنا لکھنا بہت ہی کم جانتے تھے، کوئی ایک آدھ جانتا تھا، اس کے علاوہ کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. تو ان لوگوں کے اندر یہ کمی تھی، لیکن اس کے علاوہ کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی رکھی تھیں جو دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی. وہ کیا تھی خوبیاں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کا جو دماغ ہے، میموری پاور ہے، قوت حافظہ ہے، وہ بہت تیز رکھا تھا. جو بھی اس چیز سنتے تھے فوراً یاد ہو جاتی تھی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ حافظہ بہت زیادہ مضبوط دیا تھا. ایک مرتبہ اگر اشعار سن لیتے، شعر شاعری سن لیتے، ہزار اشعار اگر سن لیتے ایک ہی ساتھ تو یاد ہو جاتے تھے. ایک ساتھ جو ہے بچے، ان کے چھوٹے چھوٹے عرب کے بچے ایسے تھے کہ ان کے لیے شعر شاعری پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. بالکل آسانی کے ساتھ وہ شعر شاعری خود سے پڑھتے بھی تھے، اور کوئی شعر شاعری ان کے سامنے پڑھا تو اس کو ایک ساتھ یاد کر لیتے تھے. تو ان کو لکھنے پڑھنے کی طاقت تو ان کے پاس نہیں تھی، لیکن قوت حافظہ، یاد رکھنے کی جو طاقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست دیا تھا. اس قوت کی وجہ سے وہ جو ہے قرآن کریم کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے. اور قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کا سب سے پہلا طریقہ یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے تو اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کو دہراتے تھے، منہ میں پڑھ لیتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے منع کر دیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. کہ اے نبی لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن کریم کو تمہارے اوپر جب قرآن اترتا ہے تو اس وقت میں آپ زبان کو حرکت میں مت دیجئے تاکہ قرآن کو جلدی جلدی یاد کر لیں. جب جبرائیل علیہ السلام آپ کو قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں، 5 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے، بتایا گیا تھا کہ 5 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. تو جب 5 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ منع کر دیے کہ ایسا ان کے ساتھ ساتھ زبان کو حرکت مت دیجیے تاکہ آپ جلدی جلدی قرآن پڑھ لیں. کیوں؟ ان علینا جمعہ، ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو جمع کرنے کی، وقرآن، اور اس کو پڑھانے کی. ثم ان علینا بیانہ، اور پھر قرآن کا مطلب بتانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے. قرآن کو جمع کرنے کی اور اس کو پڑھانے کی اور اس کا مطلب بتانے کی، یہ سب ذمہ داری ہماری ہے. چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنا چھوڑ دیے، اور ہوتا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 آیتیں سناتے تھے. ایک سورہ بھی اگر اتارنا ہوتا تو اس سورے کو ایک ساتھ پورا نہیں پڑھتے تھے، بلکہ 5 آیتیں کر کے یاد دلاتے تھے. 5 آیتیں یاد ہو گئی تو آگے کی 5 آیتیں سناتے تھے. اس طرح سے 5 آیتوں کی ترتیب سے جو قرآن پاک اترا، اور اسی ترتیب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا، اور ایسا یاد ہو جاتا تھا کہ آپ کبھی نہیں بھولتے تھے. اور جب لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو بغیر کسی جھجک کے، ہم جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں بغیر اٹک کے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے تھے. آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو یاد کرانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لیے تھے.
آپ کو یاد کرانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لیے تھے. اور پھر قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب صاف سمجھ میں نہیں آتا, تو ایسی آیتوں کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا مطلب بھی ہم خود بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ذمہ داری لے لی. قرآن کریم کی جو آیتیں ذرا سمجھنے میں مشکل ہیں ان کا مطلب میں خود آپ کے دل میں ڈال دوں گا. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ڈال دیتے تھے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بتاتے تھے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے, اس آیت کا یہ مطلب ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا تو سب سے پہلا قرآن کو محفوظ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ قوت حافظہ, میموری پاور ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ تمہارے کو یاد دلانے کی ذمہ داری میری ہے. جس کام کی ذمہ داری اللہ لے لیں اس کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اترا تو بالکل سیف اترا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایک ایک حرف, ایک ایک نقطہ ایسا یاد ہو جاتا تھا کہ کبھی آپ نہیں بھول سکتے تھے. اور اگر کوئی آیت ایسی ہوتی جسے اللہ تعالیٰ جس کا حکم ختم کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دماغ سے وہ آیت کو مٹا دیتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آیت اترتی اور اللہ تعالیٰ اس آیت کو آپ مٹا دینا چاہتے ہیں. ایسا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ کچھ آیتیں شروع میں اتری پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیے. جیسے قرآن کی آیت ہے الشیخ والشیخوۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. یہ آیت اب قرآن میں نہیں ہے, اب نہیں ہے قرآن میں, لیکن ایک زمانے میں تھی. اس کا حکم اب باقی ہے صرف. یعنی اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کر لیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پتھر سے مار مار کر قتل کر دو. شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لیں, ناجائز کام میں مبتلا ہو جائیں, تو پتھر مار کر سنسار کر کے ان کو ختم کر دیا جائے. تو یہ آیت قرآن میں پہلے تھی لیکن اب نہیں ہے. تو ایسی کچھ اور آیتیں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ پہلے اتارے تھے, پھر بعد میں ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی اٹھا لیے. اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بہتر جانتے ہیں. تو جو آیتیں ایسی ہوتی تھی جس کا حکم ختم کر دینا مقصود ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دماغ سے وہ آیت کو مٹا دیتے تھے. تو یاد کرانے کی ذمہ داری بھی آپ کی تھی, اللہ تعالیٰ کی تھی, اور جو آیتیں ختم کر دینا ہے ان آیتوں کو اللہ خود ہی کیا کرتے تھے؟ اپنی طرف سے مٹا دیتے تھے. تو سب سے پہلا طریقہ, سب سے پہلی حفاظت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کے ذریعے سے, آپ کے قوت حافظہ کے ذریعے سے ہوئی. اور اس کے بعد قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خود اپنے حافظے میں رکھ کر صحابہ کو صرف بتا سکتے تھے, لیکن آپ نے صرف ایسا ہی نہیں کیا, بلکہ جب بھی آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی, کوئی بھی سورہ یا کوئی بھی آیت اترتی تھی, تو فوراً لکھنے والے صحابہ کو بلاتے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو وحی کو لکھنے والے تھے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا دوسرے صحابہ کو جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور بعد میں جا کر لکھنا پڑھنا سیکھ لیے. شروع میں تو عرب کے اندر پڑھے لکھے لوگ کم تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم پر بہت زیادہ زور دیتے تھے. قرآن کی سب سے پہلی آیت بھی تعلیم کے بارے میں, اقرا, پڑھو. قرآن سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو ترغیب دیا کہ عربی زبان ہی نہیں, دوسروں کی زبان بھی سیکھو. صرف عربی زبان نہیں بلکہ دوسروں کی زبان کو سیکھنے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی طرف سے کوئی خط آتا تھا تو ان کی جو زبان تھی وہ عبرانی زبان تھی. عبرانی زبان تھی. تو عبرانی زبان میں خط آتا تو وہ عبرانی زبان کو صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں جانتے تھے. تو اب کیا کرنا پڑتا تھا؟ کسی یہودی کو ہی بلا کر پڑھانا پڑتا تھا. اب یہودی تو مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے, وہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا اور کیا پڑھ دے. کسی بادشاہ کی طرف سے کوئی خط آیا, بادشاہ امن کی بات کر رہا ہے, صلح کی بات کر رہا ہے, اور یہ یہودی غلط پڑھ کے یہ کہتے کہ نبی تمہارے سے وہ لڑنا چاہ رہا ہے. تو ایسا غلط ٹرانسلیشن کر سکتا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ذمہ داری دی تھی کہ تم عبرانی زبان سیکھ لو. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبرانی زبان صرف 15 دن میں سیکھ لیے. سبحان اللہ. کوئی ایسی زبان ہے دنیا میں جو ہم 15 دن میں سیکھ سکتے ہیں؟ پوری زبان عبرانی لکھنا پڑھنا صرف 15 دن بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے 15 دن سے کم میں نے عبرانی زبان پوری سیکھ لی. اب اس سے اندازہ لگائیے ان کا ذہن کیسا تھا. انگلش کو
LKG UKG سے پڑھ رہے ہیں, ڈگریاں ختم کر دیے, تب بھی اگر آدھا گھنٹہ انگریزی میں بیان کرو بول کے کسی کالج پڑھنے والوں کو بولے, یا مدرسے میں پڑھنے والے کسی مولانا کو بولے کہ آدھا گھنٹہ عربی میں بیان کر دو, تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا بول کے. زندگی کھپا دی ہے اسی زبان کے لیے, لیکن اب اس میں تھوڑی دیر, آدھا گھنٹہ دور کی بات 5 منٹ بات کرو بولے تو آدمی جو ہے سوچنے لگتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو بات کر لیتے ہیں لیکن اکثر بات نہیں کر سکتے, ہوتا ہے نہیں ایسا. تو سالوں زبان سیکھنے کے باوجود بھی ہم کو زبان نہیں آتی. یہ ہمارے حافظے کی حالت ہے, لیکن عربوں کا حافظہ ایسا نہیں تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے میموری پاور بہت زیادہ مضبوط دیا تھا, وہ 15 دن سے کم میں پوری زبان سیکھ لیے. تو بعد میں کیا ہوا, شروع میں لکھنے پڑھنے والے کم تھے, بعد میں جو صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان صحابہ کو حکم دیا کہ آپ جو نہیں لکھنا پڑھنا جانتے ان کو پڑھنا سکھاؤ. بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم قیدی قید ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ کہتے کہ تم ہمارے قوم کے 10 بچوں کو پڑھانا لکھنا سکھا دو, لکھنا پڑھنا سکھا دو, ہم تم کو آزاد کر دیں گے. کوئی عیسائی قید ہو کر آیا, کوئی دشمن قید ہو کے آیا اور معلوم ہوا کہ یہ ٹیچر ہے, پڑھنا لکھنا جانتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرتے تھے, بلکہ یہ بولتا کہ ہمارے قوم کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, اس کے بعد تو میں آزاد. وہ سکھاتا تھا, پھر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کرتے تھے. تو پڑھانے کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے, اس لیے لکھنا پڑھنا بہت ضروری ہے. خیر, یہ بات الگ بات چھیڑ رہی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کو جو محفوظ کیا گیا وہ قوت حافظہ کے ذریعے سے مضبوط کیا گیا. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کرانے کی ذمہ داری لی, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن کی آیت اترتی تھی تو فوراً صحابہ کو جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو بلاتے تھے اور قرآن کریم کی آیت کو لکھاتے تھے, فوراً لکھاتے تھے. بہت مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کے بیچ میں ہی بیٹھے ہوتے تھے, وہی اترتی تھی, تو جیسے ہی وہی اترنا ختم ہو جاتی تو فوراً جو صحابہ سامنے بیٹھے لکھنا پڑھنا جاننے والے ان کو لکھاتے تھے, اور لکھنے کے بعد پھر دوبارہ ان سے کہتے کہ پڑھو کیا لکھے ہیں, کیا لکھے ہیں پڑھو. پھر وہ پڑھ کے بتاتے, اگر اس کے اندر تھوڑی کمی بیشی ہو جاتی تو پھر اس کو صحیح کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو خود آپ کا ذہن محفوظ ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرایا, پھر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابی کو بلا کر لکھا بھی رہے ہیں اور کیا لکھے ہیں چیک بھی کر رہے ہیں. تو ایک آیت کو, ایک سورے کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیک کرتے تھے. صحابہ لکھ لیتے تھے. کس چیز میں لکھتے تھے؟ آج کی طرح کاپیاں وغیرہ نہیں تھی, کوئی ہڈیوں پر لکھ لیتا تھا, کوئی چمڑوں پر لکھ لیتا تھا, کوئی پتوں پر لکھ لیتا تھا, کوئی پتھروں پر لکھ لیتا تھا, کوئی کسی اور چیز پر, اور کبھی کبھی کوئی کاغذ مل جاتا تو کاغذ پر بھی لکھ لیتے تھے, لیکن کاغذ بہت کم ہوتا تھا. تو جو بھی چیز ان کو لکھنے کی مل جاتی تھی اس چیز پر جو قرآن کریم کی آیت کو لکھ لیتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو چیک بھی کرتے تھے. پھر اس کے بعد اب یہ آیت جو ہے صحابہ کے درمیان مشہور ہو جاتی تھی. اب اس آیت کو یاد کرنے کرانے کی ذمہ داری دے دی جاتی تھی کہ اب یہ جو آیت آج اتری ہے سب سے پہلے اس کو یاد کر لیا جائے. جیسے ہی آیت اتری صحابہ اس کو یاد کرنا شروع کرتے تھے, چاہے چھوٹی عمر کے ہوں بڑی عمر کے ہوں کوئی نہیں ہو, صحابہ یاد کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اسی طرح سے ہوتا تھا, جتنا قرآن اترتا تھا اتنے قرآن کے حافظ موجود ہوتے تھے. آج کے زمانے میں حافظ کس کو بولتے ہیں؟ جس کو پورے 30 پارے یاد ہوں. لیکن جب پورے 30 پارے نہیں اترے تھے تو جتنا اترا اتنا یاد کر لیا تو حافظ, جتنا اترا اتنا یاد کر لیا تو حافظ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, آپ کی موجودگی میں ایک نہیں دو نہیں 100 صحابہ ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے, 100 صحابہ ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے. بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی صحابی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ تم جاؤ اور قرآن کو پڑھنا پڑھانا سیکھو. اگر پڑھانا آتا ہے تو پڑھاؤ, پڑھانا نہیں آتا تو جا کر دوسروں سے پڑھو. تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی ذمہ داری دی جاتی تھی. اور یہ چیز ہمارے لیے نصیحت کی چیز ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. الحمدللہ یہاں پر مسجد میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے, تو ایسا اگر کسی اور کے پاس بھی ہے تو وہاں پر سیکھیں, یا اگر نہیں آتا اب تک نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے کی جو ہے ذمہ داری لیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کوشش پر ضرور ثواب دیں گے. تو خیر, تو یہ بڑی عمر کے صحابہ بھی کوئی ایمان لاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے پڑھانے کے لیے کسی صحابی کو دے دیتے کہ تم ان کو پڑھاؤ, تم ان کو پڑھاؤ. تو یہ جو ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کا شروع کا مرحلہ ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھ لیا گیا. قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو
مکمل طور سے لکھ بھی لیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چیک بھی کر لیے. اور یہ لکھنا تو صرف ایک بہانے کے طور پر تھا، ورنہ قرآن کی اصل جو حفاظت کی گئی تھی وہ کس سے؟ حافظے کے ذریعے سے. کیونکہ ان لوگوں کا حافظہ بڑا غضب کا تھا، ان کو لکھنے سے بھی زیادہ اپنے حافظے پر بھروسہ آتا تھا. تو وہ لوگ جو ہے حافظے کے ذریعے قرآن کو محفوظ بھی کر لیتے تھے اور پھر لکھ بھی لیتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل ہوا. اب دور شروع ہو رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی قرآن اب ہمارے پاس جس طرح سے لکھا ہوا ہے اس طرح سے نہیں تھا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو حالت تھی وہی ان کے زمانے میں بھی حالت تھی. لیکن آگے ایک جنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کی ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ یمامہ. اس جنگ میں 70 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے. 70، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے 700 حافظ قرآن. ایک جنگ میں 700 حافظ قرآن یا 70 حافظ قرآن شہید ہو گئے. اور یہ ایک جنگ نہیں ہوتی تھی، ایک ایک وقت میں کئی جنگ ہوتی تھی. ادھر سے دشمن آ گیا، ادھر سے دشمن آ گیا، کبھی یہاں چھوٹی جنگ، کبھی وہاں بڑی جنگ. تو مختلف جنگوں کا سلسلہ رہتا تھا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو ایک دم سے فتنے کھڑے ہو گئے. ہر کوئی اپنے آپ کو نبی بولنے لگا اور ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، میں وہ نہیں کرتا. جگہ جگہ سے فتنے کھڑے ہونے لگے. تو لڑنے کے لیے صحابہ کو بھیج دیا جاتا تھا. تو جانے والے صحابہ میں حفاظ بھی ہوتے تھے اور حفاظ جو ہے شہید ہوتے رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر اسی طرح سے حافظ صحابہ کا انتقال ہوتا رہا، شہید ہوتے رہے، تو پھر بعد میں قرآن محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جب تک قرآن عربوں کے پاس تھا قرآن محفوظ تھا، لیکن اب اسلام پھیلتا گیا تو اب قرآن عربوں سے نکل کر باہر بھی پھیلنا شروع ہو رہا تھا آہستہ آہستہ. عربوں کے پاس تو قوت حافظہ مضبوط تھی، لیکن عرب کے باہر جو کنٹریاں ہیں ان لوگوں کے پاس ویسا حافظہ نہیں تھا. اگر ان سے بھی یہ کہا جاتا کہ تم سن کر یاد کر لو تو یاد کرنے کے اندر بہت ساری غلطیاں کر سکتے تھے اور پھر اسے باقی رکھنے میں بھی غلطیاں کر سکتے تھے. اس لیے اب جو طریقہ نبی کے زمانے میں تھا اسی ایک طریقے پر اکتفا نہیں کر سکتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے اور بتایا کہ اس طرح جنگوں کے اندر صحابہ شہید ہو رہے ہیں، حافظ صحابہ. اگر قرآن کو لکھ کر ایک جگہ محفوظ نہیں کر لیا گیا تو قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کام نبی نے اپنے زمانے میں نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جو کام نبی نے اپنے زمانے میں نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بس ایک ہی بات کہی کہ کر لیجئے، جمع کر دیجئے، بہتر رہے گا. جمع کر لیجئے بہتر رہے گا، یہی بات بولتے رہے، کوئی دلیل نہیں دیے. جمع کر لیجئے بہتر رہے گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی بنتے. میرے بعد اگر کوئی نبی بن سکتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نبی بن سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایسا جو ہے دماغ دیا تھا، ایسی فہم عطا فرمایا تھا کہ بہت سارے قرآن پاک کی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق اتری ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق اتری ہیں. جیسے مثال کے طور پر عورتوں کے لیے پردے کا جو اب مسئلہ ہے ویسا پہلے اتنا زیادہ سخت مسئلہ نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو پردے کرنے کا حکم دیجیے. پردہ تھا لیکن اتنا زیادہ آج جیسا ہے اتنا زیادہ نہیں تھا. رات کے وقت میں عورتیں نکل جاتی تھی ویسے ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو، کیا ہے اتنی زیادہ سختی کیوں کرنا ہے. بعد میں قرآن کی آیت اتری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا. اسی طرح جنگ بدر میں جو لوگ قید ہو کر آ گئے تھے، جو دشمن قید ہو کے آئے تھے، ان کے بارے میں رائے لی گئی کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ان کو پوروں کو قتل کر دیا جائے. اور دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل نہیں کرنا ہے بلکہ ان سے پیسہ وصول کر لیں، ہر ایک سے ایک ایک رقم وصول کر لیں پھر ان کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے اور ہمارے پاس مال جمع ہو جائے. تو یہ رائے تھی. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ پوروں کو قتل کر دیا جائے اور ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. اگر قید ہو کر آنے والوں میں سے کسی کا باپ ہے تو بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے، بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول نہیں کیا، فدیہ لے لیا. پھر بعد میں قرآن پاک کی آیتیں اتری ہیں جس 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مدینے کے درختوں کے قریب تک آ گیا تھا. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق فیصلہ اللہ تعالیٰ کو بھی منظور تھا، اگرچہ فیصلہ ان کی رائے پر نہیں ہوا، لیکن ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب اتارنے پر آ گئے اور مدینے کے درختوں کے قریب تک عذاب آ گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہٹا لیا. تو ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا نور نبوت کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بس ایک ہی بات بول رہے تھے کہ میں کوئی دلیل تو نہیں دے سکتا کیوں جمع کرنا، جو کام نبی نہیں کرے میں کیسا کروں، بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں، تو اس کی دلیل تو نہیں دی ہے، لیکن اتنا بول رہے تھے کہ جمع کر لیجئے بہتر رہے گا، جمع کر لیجئے بہتر رہے گا. تو جب 2 سے 4 مرتبہ ان کے سامنے بات آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اطمینان ہو گیا کہ ہاں اب قرآن کو جمع کر لینا چاہیے. پھر اب یہ 2 صحابہ مل کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہی لکھتے تھے، ان کو بلائے اور ان کو بلا کر ان کے سامنے یہی بات رکھے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ جو کام نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں. تو پھر ان دونوں صحابہ نے بھی مل کر ان کو یہی سمجھایا کہ کر لو بہتر ہے، کر لو بہتر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل کو کھول دیا کہ اب قرآن کو ایک جگہ لکھ کر جمع کر لینے میں عافیت ہے. چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں صحابہ کو بنیاد بنا کر، ان دونوں کو ذمہ داری دے کر ان کے ساتھ ایک ٹیم بنائی گئی. 4 صحابہ کی یا 12 صحابہ کی ایک ٹیم بنائی گئی. پھر ان 12 صحابہ کے ساتھ بھی اور کام کرنے والے صحابہ تھے. صحابہ کی ایک معتبر جو ہے ٹیم بنائی گئی. اس ٹیم کی ذمہ داری میں جو ہے قرآن کو جمع کرنے کا کام دیا گیا، اور وہ کام اس طرح سے انجام ہوا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اعلان کرا دیے پورے شہر کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو صحابی قرآن کی جو سورت لکھے ہیں یا قرآن کریم کی جو آیت بھی لکھے ہیں وہ آیت لے کر میرے پاس آؤ، اس ٹیم کے پاس آؤ. اور چنانچہ یہ اعلان ہونے کے بعد تمام صحابہ اپنے اپنے پاس جو قرآن پاک کے سورے تھے، کسی کے پاس آیتیں تھیں، سب لے کر آتے تھے. تو لے کر آنے کے بعد اب قرآن کو جو جمع کیا جا رہا ہے، یہاں پر دیکھیے لکھنے والے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو بالکل وہی اترتے ہی فوراً وہی کو خود لکھتے تھے اور خود یاد بھی کرتے تھے. اور ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خود بھی جو ہے لکھنے پڑھنے والے تھے اور وہ خود بھی حافظ تھے. اور اس ٹیم میں جتنے صحابہ تھے سب کے سب حافظ قرآن تھے. اگر وہ لوگ چاہتے تو انہوں خود بیٹھ کر 10-12 صحابہ مل کر قرآن کو لکھ سکتے تھے، کیونکہ سب کے سب حافظ قرآن تھے اور سب کو پکا یاد تھا. لیکن قرآن کا مسئلہ تھا، اس لیے پوری طرح سے احتیاط کیا گیا، پوری احتیاط کی کوشش کی گئی. اور صرف اپنے حافظے پر بھروسہ نہیں کرے، بلکہ صحابہ سب حافظ تھے، اس کے باوجود بھی اعلان کیا گیا. اور یہ اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس بھی نبی علیہ السلام کے زمانے کی لکھی ہوئی آیت یا صورت موجود ہے وہ اپنے ہمارے پاس لے کر آئے، اور نبی کے زمانے میں نبی کے سامنے یہ آیت لکھیں بول کے 2 گواہوں کو لے کر آئے. یہ آیت تمہیں نبی کے زمانے میں ہی لکھے ہیں، نبی کے سامنے لکھے ہیں بول کے گواہی بھی لے کر آنا. تو قرآن کی ایک آیت آتی تھی اور ایک صحابی جو ہے قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ لے کر آتے تھے کہ بھائی جب قرآن کی آیت اتری تو میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں لکھا نا. تو کئی صحابہ کہتے تھے ہاں یہ قرآن کی آیت فلاں سال میں اتری، فلاں جگہ میں اتری، اور فلاں وقت میں یہ صحابی موجود تھے اور یہ قرآن کی آیت لکھے ہم دیکھے. اس طرح ایک آیت کے بارے میں، ایک چھوٹے قرآن کے ٹکڑے کے بارے میں جو ہے گواہیاں لی گئیں، اور پورے احتیاط کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کو ایک جگہ محفوظ کر لیا گیا. لیکن اب جو قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا، ایک جگہ جمع کر دیا گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے 114 صورتوں میں سے ایک سورے کو الگ الگ کتاب کی شکل میں جو ہے لکھ کر رکھے تھے. جیسے ہمارے پاس باقاعدہ ایک کتاب ہے قرآن، اس طرح سے نہیں لکھے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جب زمانے میں جب جمع کریں تو اس وقت جو ہے قرآن کریم کے ایک سورے کو الگ الگ پیج میں، الگ الگ کاپی کے طور پر جو ایک سورے کو لکھے، گویا 114 کاپیاں جمع ہو گئی. جس طرح سے قرآن کے 30 پارے الگ الگ ملتے ہیں، وہ دکھنے میں الگ الگ ہے لیکن سب کو ملائے تو ایک قرآن بنتا. اسی طرح سے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا تو پورے قرآن کے ایک سورے کو الگ الگ جگہ پر لکھا گیا. بہرحال
وہ پورا قرآن ایک جگہ لکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انڈر میں چلا گیا. دیکھیے یہاں ایک بات بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ قرآن کو جو محفوظ کیا گیا ہے وہ حکومت کے تحت محفوظ نہیں کرے, حکومت کے انڈر میں محفوظ نہیں کرے. اس وقت حکومت چلانے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. اس وقت مسلمانوں کے بادشاہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے. تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی نہیں تھی بلکہ سب لوگوں کی تھی. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری سب لوگوں کی تھی. سب صحابہ حافظ تھے, سب اپنے اپنے پاس لکھے ہوئے تھے اور سب کو قرآن کی آیتیں یاد تھیں, لیکن آسانی کے واسطے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو جو ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے محفوظ کر لیا گیا. لیکن قرآن کو حکومت کے گورنمنٹ کے انڈر میں جمع نہیں کرے. اور کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جو جو چیزیں گورنمنٹ کے انڈر چلی جاتی ہیں وہ چیزیں محفوظ نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر ریلوے ہے, گورنمنٹ کے انڈر ہے, تو ریلوے کی کتنی چیزیں آپ کو اسٹیشن پہ ادھر ادھر پڑی ملتی ہیں. تو جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے اس کو عام لوگ دیکھ کر حفاظت نہیں کرتے. بہت ساری گورنمنٹ کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا, پھر روڈ پہ کوئی دیکھ کر اٹھا کے رکھے جاتا کیا, ارے بھائی گورنمنٹ کا پتھر ہے یہ اسپیڈ بریکر کے پاس کوئی پتھر ٹوٹ گیا, اسپیڈ بریکر بنانے والی گورنمنٹ ہے, تو اس کا پتھر اگر ٹوٹ گیا تو کیا کوئی اٹھا کے رکھتا ہے؟ میونسپل آفس میں لکھ جا کے دیتا ہے آپ کا پتھر ٹوٹ گیا دیکھو بول کے؟ نہیں کرتا. میرے کو کیا, میرے گھر کا پتھر کیا بولتا. تو جو چیزیں گورنمنٹ کی ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کی حفاظت میں آتی ہیں اس کے بارے میں عام لوگ لائٹ لے لیتے ہیں, اب وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بول کے. لیکن قرآن کو ایسا گورنمنٹ کے انڈر میں محفوظ نہیں کرے. قرآن کو محفوظ سب لوگوں نے کیا, سب صحابہ نے مل کر کیا. تو یہ پہلی مرتبہ قرآن کریم کو جمع کیا گیا, اور اس میں اب جو قرآن کی ترتیب ہے اس ترتیب سے جمع نہیں کرے تھے بلکہ قرآن کریم کے الگ الگ صورتوں کو جمع کرے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا, پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ شروع ہوا. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے صحابی, دیکھے کہ قرآن کریم کو جیسا کہ میں بھی بتایا پڑھنے کے الگ الگ طریقے ہیں. کوئی مالکی یوم الدین پڑھ رہے ہیں, کوئی ملکی یوم الدین پڑھ رہے ہیں, کوئی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں, کوئی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ آپ میں ایسے ہوں گے جن کو میرے بتانے سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ ایسا بھی پڑھ سکتی بول کے, ہے نا. اگر میں بتاتا نہیں اور کوئی آپ کے سامنے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیتا تو آپ کیا بولتے؟ بھائی غلط پڑھ رہے تو میں قرآن بولتے نہیں بولتے. تو وہی طریقہ اس زمانے میں بھی ہوا, چونکہ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ بہت بعد کا زمانہ ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت, پھر حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت, اس کے بعد اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ. تو اسلام کے آئے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے. تب اسلام عرب سے نکل کر دور دور ملکوں میں پھیل چکا تھا, اور وہاں پر دور دور ملکوں میں رہنے والے عربی جاننے والے نہیں تھے. ان کو جو صحابی جا کر جس طریقے سے قرآن پڑھائے تھے اسی کو صحیح سمجھتے تھے. کوئی صحابی اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والے تھے اور جا کر اس پورے ملک کو اہدنا الصراط المستقیم پڑھا دیے. تو ایک جنگ کا موقع آیا جہاں پر پورے مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے. اب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو ایک صحابی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں اور کوئی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں, کوئی اہدنا الصراط المستقیم سین سے پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ سن کر بول رہے ہیں کہ بھائی قرآن تمہیں غلط پڑھ رہے ہیں, اور انہوں بول رہے ہیں کہ تمہیں قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. اس طرح سے صحابہ کے درمیان آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے کہ تمہیں غلط پڑھ رہے ہیں, تمہیں غلط پڑھ رہے ہیں. یہ جھگڑا دور تو ہوتا ہی تھا, خود مدینہ منورہ کے اندر بھی یہ جھگڑا شروع ہو گیا تھا, کیونکہ اب قرآن کریم ایک محدود علاقے میں نہیں تھا, صرف ایک شہر میں یا ایک ملک میں نہیں تھا, پھیلتا گیا. تو پڑھانے والے بھی زیادہ ہو گئے, پڑھنے والے بھی زیادہ ہو گئے. تو خود مدینہ منورہ کے اندر بھی قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے کے طریقے بہت سارے تھے. کسی کو یہ طریقہ معلوم نہیں تھا, کسی کو وہ طریقہ نہیں معلوم تھا, تو ایک دوسرے کو غلط کہنے لگے. اگر اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جاتا تو کل کے دن جا کر قرآن کریم کے بارے میں بہت بڑا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کون سا قرآن صحیح ہے, کس اعتبار سے پڑھیں گے تو قرآن صحیح ہے بولنے کی بات جو ہے پیدا ہو جاتی تھی. تو یہ صورتحال دیکھ کر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ امت کو بچا لو, اگر آپ اس وقت امت کو نہیں بچائیں گے تو امت گمراہ ہو جائے گی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تمام صحابہ کو جمع کرے, بڑے بڑے جو صحابہ تھے سب کو جمع کر کے ان کے سامنے صورتحال رکھے کہ بھئی آپ جانتے ہی ہیں قرآن کریم کے بارے میں اس طرح سے اختلاف شروع ہو گیا ہے, کوئی اس طریقے سے پڑھنے کو صحیح کہہ رہا ہے, کوئی اس طریقے سے پڑھنے کو صحیح کہہ رہا ہے, کیا کیا جائے اس کے بارے میں. تو
صحابہ نے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے. اس وقت بادشاہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید صحابہ میں سے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے پوچھا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی حکومت ہے, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کے دل میں دماغ میں کیا خیال ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو ایک ہی قرات پر جمع کر دیا جائے, سب لوگوں کو ایک ہی قرات پر ایک ہی طریقے پر کیا کر دیا جائے, جمع کر دیا جائے, اور قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے, ایک طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کو واجب کر دیا جائے. تو یہ رائے جب صحابہ سنے تو سارے صحابہ نے کہا بالکل مناسب رائے ہے, اسی طرح سے کر لیں گے. چنانچہ اب دوسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا جا رہا ہے. لیکن اب جب دوسری مرتبہ جمع کیا جا رہا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے مرتبہ جمع کرنے کے وقت میں نہیں تھی. پہلی مرتبہ جب جمع کیا گیا تھا تو اس وقت میں ایک ایک سورے کو الگ الگ لکھے تھے. اب جیسا ہمارے پاس پورا 30 پاروں کا قرآن, پہلے سورہ فاتحہ, پھر سورہ بقرہ, پھر سورہ آل عمران, جو ترتیب سے لکھا ہوا ہے ویسا نہیں تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. پورا قرآن تو لکھ لیے تھے لیکن 114 صورتیں ترتیب سے نہیں تھی. قرآن کو لکھ لیے تھے صرف, لیکن ترتیب نہیں دیے تھے. اور یہ ترتیب اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے طے تھی. تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ترتیب سے قرآن کو جمع کیا گیا کہ پہلے کون سا سورہ ہے, پھر کون سا سورہ ہے, پھر کون سا سورہ ہے. ایک تو قرآن کو سیٹنگ کر دیا گیا کہ یہ ترتیب ہے. اور دوسرا کام ان کے زمانے میں بڑا یہ ہوا کہ قرآن کی جو رائٹنگ ہے, قرآن کو لکھنے کا جو طریقہ ہے, وہ لکھنے کا طریقہ ایسا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا کہ جو قرآن کریم کو پڑھنے کے 7 طریقے یا 10 طریقے ہیں وہ سب طریقے ایک ہی ساتھ پڑھنے میں لیے آ جائیں. قرآن کو لکھنے کے جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن کو بہت ساری جگہوں سے اٹھا کر دیکھیں. مثال کے طور پر ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسا لکھتے ہیں, رحمت میں را ہا میم گولتا لکھتے ہیں, ورحمت گولتا لکھے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن قرآن میں ایک جگہ ایسا ہے رحمت اللہ کو گولتا سے لکھنے کے بجائے لمبی تا سے لکھے ہیں. حالانکہ گولتا سے لکھنا لیکن لمبی تا سے لکھیں. کیوں کہ جو لوگ رحمت نہیں بلکہ رحمات پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی پڑھنے کی گنجائش نکل جاتی. اسی طرح جنت کا لفظ ہے تو جنت کا لفظ جیم نون گولتا جنت ہے, لیکن قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ جنت کو لمبی تا سے لکھے ہیں, گولتا سے لکھنے کے بجائے لمبی تا سے لکھے ہیں. مقصد کیا کہ اگر لمبی تا سے لکھیں گے تب بھی اس کو تا پڑھتے, گولتا سے لکھیں گے تو تب بھی تا پڑھتے. لیکن لمبی تا سے لکھنے کی صورت میں جو گولتا سے پڑھنے والا ہے وہ بھی پڑھ لے گا اور لمبی تا سے پڑھنے والا وہ بھی پڑھ لے گا. لمبی تا سے لکھنے سے جنات پڑھیں گے اس کو, اور گولتا سے لکھیں گے تو جنت. تو لکھنے کا طریقہ ایسا اختیار کیا گیا کہ اس ایک طریقے میں جو 7 طریقے یا 10 طریقے سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے سب کے پڑھنے کی گنجائش نکل جائے. تو لکھنے کا طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا بنایا کہ اس طریقے کی وجہ سے قرآن کریم کو جو مختلف طریقے سے پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی وہ ساری سہولتیں اس کے اندر آ جائیں. اس کا خیال رکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن پاک کو جمع کیا, اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اب دوسری مرتبہ جب قرآن جمع کر رہے ہیں تو پہلی مرتبہ جمع کرتے وقت میں جو جو احتیاط کی چیزیں کی گئی تھی وہ ساری چیزیں اب دوسری مرتبہ میں بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ جب پہلی مرتبہ جمع کریں تو ہر آیت کے بارے میں گواہی لے لیے تھے, اب دوسری مرتبہ لینے کی کیا ضرورت ہے, صرف وہ قرآن جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا خالی اسے منگا کر دیکھ کے لکھ دیں گے, ایسا نہیں. بلکہ اب دوسری مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیا جا رہا ہے تو اب بھی اسی طریقے سے جمع کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی جو جو آیتیں جس کے پاس لکھی ہیں وہ سب لے کر آئے. پھر دوبارہ اعلان ہوا مدینے کے اندر, پورے اسلامی ملک کے اندر اعلان ہوا جس کے پاس جو جو قرآن کریم کی آیتیں یا صورتیں لکھی ہیں لے کر آؤ. اور پھر لانے والا گواہی بھی پیش کرنا کہ میں ایک قرآن کی آیت نبی علیہ السلام کے سامنے لکھا اور میں لکھتے اس وقت میں یہ لوگ جو دیکھیں تو کم از کم 2 لوگوں کی گواہی لے کر آنا. اس طریقے سے پھر سے دوبارہ گواہیوں کو ساتھ, اور پھر جو صحابہ حافظ تھے ان کو سامنے بٹھایا جاتا, اور لانے والے صحابی کے پاس کی جو تختی ہوتی تھی یا چمڑا ہوتا تھا اس سے قرآن کی آیت کو پڑھ کر کیا بھائی ایسی ہے قرآن کی آیت, سب لوگ کہتے ہاں قرآن کی آیت ایسی ہی ہے, تو لایا بھی جاتا تھا اور اس کے ساتھ گواہی بھی لی جاتی تھی. اور جو حافظ قرآن صحابہ ہوتے تھے ان کے سامنے اس کو پڑھ کر بھی سنایا جاتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت ایسی ہی ہے نا, بول کے ہاں ایسی ہے. تو پھر دوبارہ اس کو جو قرآن کے اندر جمع کیا جاتا تھا. حالانکہ یہ سب کام پہلے ہو چکے تھے لیکن دوبارہ احتیاط کیا گیا, احتیاط کے ساتھ اب دوسری مرتبہ قرآن کریم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا.
تو پہلے اور دوسرے جمع کرنے میں فرق یہ تھا کہ پہلے جمع کرتے وقت میں صورتوں کو لکھ دیے تھے لیکن ترتیب نہیں دیے تھے. اب دوسری مرتبہ میں ترتیب دیے, اور پہلی مرتبہ جب لکھا گیا تو قرآن کریم کو پڑھنے کا ایک ہی طریقے پر سب کو متفق نہیں کرے, لیکن اب دوسری مرتبہ میں جو قرآن کریم کو لکھا گیا وہ اس انداز سے لکھا گیا کہ ایک ہی رائٹنگ میں سب کو پڑھنے کی گنجائش نکل جائے, سب کو پڑھنے کی گنجائش نکل جائے. اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا. لیکن اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نقطے, زبر زیر یا وقف کرنے کی علامتیں کچھ بھی نہیں تھیں. آپ دیکھتے ہوں گے, آپ یوٹیوب وغیرہ میں بھی ملتا ہے, پرانے زمانے میں لکھے ہوئے پہاڑوں پر یا تختیوں پر لکھی ہوئی کوئی تحریر مل جاتی ہے, اس کے اندر نہ زبر زیر ہے نہ نقطے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ویسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا تھا. لیکن بعد کے زمانے میں جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا اور اسلام ہندوستان میں اور دوسرے ایسے ملکوں میں پہنچ گیا جہاں کے لوگ عربی پڑھنا نہیں جانتے تھے, اور عربی نہیں پڑھنا جانتے تو نقطے کے بغیر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ نقطوں کے بغیر پڑھیں گے, راہ ہے زا ہے نہیں معلوم ہوتا, سین ہے شین ہے نہیں معلوم ہوتا. تو ہمارے لیے نقطے بہت ضروری ہیں, لیکن عرب لوگوں کے پاس نقطے لگانا عیب تھا, زبر زیر پیش لگانا عیب تھا. وہ زبر زیر پیش کے بغیر ہی سب سمجھ جاتے تھے. جیسے عالم جو ہوتا ہے, عالم کے لیے قرآن کریم ہو یا قرآن کے علاوہ حدیث کی کتاب ہو, اس پہ زبر زیر لگانا ضروری نہیں ہے. بغیر زبر زیر لگی ہوئی کتاب کو بھی عالم آرام سے پڑھ لے سکتا, لیکن آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عالم عربی گرامر سے واقف ہوتا ہے, تو اس کے لیے زبر زیر کے بغیر پڑھ لینا بہت آسان ہے, آسانی کے ساتھ وہ پڑھ لیتا ہے. اسی طریقے سے عرب کے لوگ بھی بغیر نقطوں کے, بغیر زبر زیر کے آسانی سے پڑھ لیتے تھے. لیکن جب اسلام پھیلتا گیا, دوسرے ملکوں میں گیا, تو ان لوگوں کے لیے مشکل پیش آئی. تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں ابو الاسود علی, انہوں نے, یہ حجاج بن یوسف نے یا اور بھی دوسرے لوگوں کا نام آتا ہے, ان لوگوں نے مل کر جو ہے قرآن کریم کے اندر نقطے ڈالے, قرآن کریم میں نقطے لگائے. اور پھر بعد کے زمانے میں جا کر قرآن پاک میں زبر زیر بھی لگایا گیا, کیونکہ زبر زیر کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی پریشانی ہوتی تھی. اس طریقے سے جو ہے قرآن کریم کے اندر بعد میں چل کر بہت سارا کام ہوا. قرآن کریم کے اندر پارے بعد میں جا کر تقسیم ہوئے, قرآن کریم کے اندر رکوعات بھی بعد میں جا کر تقسیم ہوئے. یہ جو ترتیب قرآن کریم کے اندر ہے وہ ترتیب نہیں تھی. قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی, لیکن یہاں جا کر جو ہے یہ پارا ختم ہو رہا, وہاں وہ پارا ختم ہو رہا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں پارے وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ بعد میں سہولت کے واسطے, یاد کرنے میں سہولت کے واسطے, چھوٹے بچوں کو یاد کرنے میں سہولت کے واسطے پاروں کی ترتیب بتائی گئی. اور اسی طرح نمازوں میں پڑھنے کے واسطے رکوع کی ترتیب بنائی گئی کہ ایک رکعت میں ایک رکوع آسانی سے پڑھ لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے بہت ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر بعد کے زمانے میں کی گئیں اور آسانی کے واسطے کی گئیں. تو شروع زمانے میں قرآن کریم کے لکھنے کا کیا طریقہ تھا, وہ سب باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلی جمعہ کو جو ہے بتائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک. ٹائم ہو جائے. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو آپ کا کلام سیکھنا اور اس کو سکھانے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو آپ کے قرآن پاک کا صحیح مطلب سمجھا دیجیے. اے اللہ ہم سب سے قرآن پاک کی اے اللہ پوری دنیا میں پھیلانے کی ذمہ داری اے اللہ آپ لے لیجیے. اے اللہ ہماری نسلوں کو اے اللہ قرآن پاک کی اے اللہ اشاعت کے لیے قبول کر لیجیے. اللہ قرآن پاک جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے اللہ ان کو قرآن پاک پڑھا دیجیے. اللہ جو لوگ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں اور اس کے اندر غلطیاں ان کو صحیح فرمائیے. اللہ جو لوگ صحیح پڑھنا جانتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ قرآن پاک کو اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اللہ ہمارے گھروں کا نور بنائیے. اللہ اسی کے لیے جینا مرنا نصیب فرمائیے. اللہ جو مانگا ہے اس کو بھی عطا فرمائیے, جو مانگنے سے ہے گیا اس کو بھی عطا فرمائیے. اس دعا کو اپنے لطف و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.